میں نے جیسا عرض کیا کہ غلو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ آگے بڑھا دینا، اور کسی بھی چیز میں غلو جو ہوتا ہے نا وہ ناپسندیدہ، کسی بھی چیز کو اس کی حد تک رکھنا چاہیے، کسی بھی چیز کو اس کی حد تک رکھنا چاہیے، اور حد سے کوئی چیز بڑھ جائے تو آپ خود ہی سمجھیے حد سے جب کوئی چیز بڑھے، یہ اپنے دین میں غلو کرتے تھے۔ غلو کیا کرتے تھے؟ وہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں بند ہیں، محفوظ ہیں، اس لیے ہم پر کوئی کیسی بھی دعوت و تبلیغ کرے ہم پر کسی کا اثر نہیں ہے، یہ زیادہ کی بات ہو گئی نا۔ اور خود آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی۔ روزہ جو ہے وہ سحر سے لے کر افطار تک، افطار کا وقت ہو گیا اور اس کے فوراً بعد افطار کر لینا ہے۔ اب اس میں کوئی شخص ضرورت سے زیادہ تقویٰ بگھارے، میں ذرا آدھا گھنٹے کے بعد افطار کروں گا، یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے، گناہ ہوگا اسے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف نے جہاں ان کی بہت اعزاز کی بات کیا تو وہاں پر نبی اور رسول کا لفظ ہٹا کر عبد کا لفظ استعمال کیا۔ آپ دیکھیے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے جہاں پر معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو، بعبدہ اپنے بندے کو، حالانکہ بے نبی یہی بے رسول ہی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نبی اور رسول ہونا ان کا تو ایک خاص سب سے الگ مقام ہے حضرت کا وہ، لیکن سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے۔ ان ربی، یہ آیت ہے قرآن کی، علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب اس تک پہنچنے کا راستہ سیدھا ہے۔ تو صراط مستقیم جس کے لیے ہم نے دعا کی سورہ فاتحہ میں، صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو ہم کو ہمارے اللہ تک پہنچے۔ حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آیت نمبر 169 کل ہو گئی تھی، آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 170 170 نمبر کی آیت دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر واحد کا صیغہ ہے اس لیے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اے لوگو، تحقیق آئے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پھر تم ایمان لاؤ، خیر لکم، بہتر ہوگا تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو یا اور اگر تم انکار کرو تو فإن، پھر بے شک، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں سب کا سب اللہ ہی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑے علم والے، بڑی حکمتوں والے۔ اے لوگو، تحقیق آئے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، پھر ایمان لے آؤ، بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ انتہائی علم والے، انتہائی حکمتوں والے۔ اگلی آیت دیکھیے 171۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں کے بدلے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو تمہارے دین میں۔ غلو کس کو بولتے ہیں؟ جو چیز کا جو حق ہو اس سے زیادہ بڑھا کے بولنے کو غلو کہا جاتا ہے۔ غلو کہتے ہیں
حد سے زیادہ کسی چیز کو بڑھا دینا، اس کو غلو کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اے اہل کتاب، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ پر مگر حق۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ۔ کلمہ یعنی کلمہ، بھی کلمہ ترجمہ کر لیجیے، پھر آگے لکھتے ہیں اس کا کیا وہ کرنا ہے، اسے تصحیح کریں گے۔ در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ۔ القاہا الی مریم، ڈالا اسے حضرت مریم کی طرف، وروح من، اور روح اس کی طرف سے مراد اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پھر تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ آپ دیکھو یہاں رسول جو جمع کے صیغے میں آیا، اس لیے اس سے مراد سارے رسول ہیں۔ پھر تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تم تین نہ کہو۔ انتہوا خیر لکم، رک جاؤ، باز آ جاؤ، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، در حقیقت اللہ الہ واحد ہے، اکیلا معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ کہ اس کو ہو کوئی اولاد۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ الفاظ سارے آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، خالی نگاہ رکھے، یہ کلمہ اور روح یہ سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں۔ اہل کتاب، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے۔ در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ۔ ڈالا اسے حضرت مریم کی طرف اور روح اس کی جانب سے یا اس کی طرف سے۔ پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور تین نہ کہو، باز رہو، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ در حقیقت اللہ اکیلا معبود ہے، پاک ہے وہ کہ ہو اسے کوئی اولاد، اسی کا ہے جو کچھ آسمان و جو کچھ زمین میں، اور کافی ہے اللہ کار ساز۔ تو اس آیت شریفہ میں جو کچھ مضامین ہیں وہ دیکھ لیں۔ اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، ظاہر ہے وہ کتابیں بھی، تورات والے کو تورات، انجیل والے کو انجیل، زبور والوں کو زبور اللہ کی طرف سے دی گئی، سب اللہ کی کتابیں ہیں، اور ہمارا ان سب پر ایمان ہے اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ غلو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ آگے بڑھا دینا، اور کسی بھی چیز میں غلو جو ہوتا ہے نا وہ ناپسندیدہ ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کی حد تک رکھنا چاہیے، کسی بھی چیز کو اس کی حد تک رکھنا چاہیے، اور حد سے کوئی چیز بڑھ جائے تو آپ خود ہی سمجھیے، حد سے جب کوئی چیز بڑھے، یہ اپنے دین میں غلو کرتے تھے۔ غلو کیا کرتے تھے وہ کہ وہ یہ سمجھتے، جیسے ابھی ایک مضمون ایک دو روز پہلے گزرا کہ انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں بند ہیں، محفوظ ہیں، اس لیے ہم پر کوئی کیسی بھی دعوت و تبلیغ کرے ہم پر کسی کا اثر ہی نہیں ہوا۔ یہ تو زیادہ کی بات ہو گئی نا۔ اور خود آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو کسی بھی، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، ہمارے دین کے سارے احکام جو عین فطری احکام ہیں، عین فطری احکام ہیں، اب اس میں اگر کسی بھی حکم میں ہم غلو، کسی بھی حکم میں اگر ہم غلو کریں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے روزہ جو ہے وہ سحر سے لے کر افطار تک، افطار کا وقت ہو گیا اور اس کے فوراً بعد افطار کر لینا ہے۔ اب اس میں کوئی شخص ضرورت سے زیادہ تقویٰ بگھارے، میں ذرا آدھا گھنٹے کے بعد افطار کروں گا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، گناہ ہوگا اس کو۔ کیونکہ اللہ نے روزے کی حد کیا مقرر کی ہے؟ سحر سے افطار، غروب آفتاب ہوا افطار کر لو، زبردستی اتنا کس نے کھینچنے کو بولا؟ تو اسی طرح کسی بھی چیز میں شریعت کے جو احکام ہیں اس کے اندر آدمی زبردستی اپنی طبیعت سے کوئی چیز نہ ڈالے، ورنہ وہ غلو ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر صرف وہ کہو جو حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟
ہم اللہ کے بارے میں وہی جانتے ہیں جو اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، یا اس کی وہ صفات جس کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تمہارا اللہ ایسا ہے، تمہارا اللہ ایسا ہے، تمہارا اللہ ایسا ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اللہ کے لیے کہنا آدمی کے لیے جائز نہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ بیمار ہو جاتا ہے آدمی تو اس کو بیماری بھی اللہ کے حکم کا نام ہے، اور اس بیماری سے شفا جو ملے گی وہ بھی اللہ کا حکم کا نام ہے۔ تو اس شفا کی دینے کی صفت کی وجہ سے اللہ عز و جل کی ایک کا نام اپنے ایک صفت ہے الشافی۔ الشافی کا مطلب شفا دینے والے، یہ ان کی صفت ہے۔ بہت سے ڈاکٹرز اور حکیم جو ہے وہ لکھتے ہیں تو ہوا شافی ایسا لکھتے ہیں اوپر، اس کے بعد پھر لیکن اسی شفا کے ساتھ تو ہوا شافی کہنا جائز ہے۔ لیکن اب اگر کوئی اس کو معاذ اللہ طبیب کہے کہ طبیب اس کو کہتے جو علاج کرتا ہے، تو ہماری بیماری کا علاج بھی تو ہمارا اللہ کرے گا، تو اس کو طبیب کہنا جائز نہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ پر صرف اتنا آپ کہہ سکتے ہیں جتنا آپ کے علم میں ہے، اور غیر ضروری بات اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی بھی ادھر نہیں لگانا، ورنہ آدمی سخت گنہگار ہوگا۔ ان لوگوں نے اہل کتاب نے تو اللہ کے بارے میں شرکیہ بات، دونوں اہل کتاب جو ہیں آج کی تاریخ میں مشرک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے ان کا عقیدہ مشرکانہ ہے۔ جیسے نصارہ جو ہیں وہ تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو اس کا بیٹا بنا دینا کوئی معمولی بات ہے؟ کھلا شرک ہے یہ۔ اور اسی طرح یہ جو یہود ہیں، خود قرآن کی ایک آیت آئے گی انشاءاللہ سورہ توبہ میں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کا ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہیں ان کو وہ خدا کا بیٹا مانتا ہے معاذ اللہ۔ تو وہ اللہ جو لم یلد ولم یولد ہے، نہ جس کا کوئی والد ہے نہ وہ خود کسی کا والد ہے، کوئی اس کی ذات سے پیدا نہیں ہوا، سب کو اس نے اپنے امر اپنے حکم سے پیدا کیا، اس اللہ کو بیٹا کسی کو بنا دینا کتنی بری بات ہے۔ تو فرمایا جو اللہ پر صرف حق کے سوا کچھ نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، کلمہ کہتے ہیں بات، اس کا حکم ہے، القاہا الی مریم، ڈالا اسے حضرت مریم کی طرف، وروح من، یہ روح جو ہے اس کا بھی نام، روح جو ہے اس کا بھی ترجمہ حکم ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح میرے رب کا حکم کا نام ہے۔ تو یہ حضرت مسیح کی جو ولادت ہوئی بغیر باپ کے، وہ ایک ایسا حکم تھا جس کو اللہ نے حضرت مریم کی طرف ڈالا، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، تین مت کہو۔ یہ ثلاثہ آپ لوگوں یہ ثلاثہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عقیدہ تثلیث، اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، اور یہ نصرانی جو ہوتے ہیں جن کو کرسچن ہم کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے۔ وہ ایسے بھول بھلیا میں آ گئے، کون اللہ، تو انہوں نے ایک مثلث بنا لیا معاذ اللہ، اس میں حضرت عیسیٰ کو رکھا، حضرت مریم کو رکھا، اور کیا کیا کیا۔ تو فرمایا تین مت کہو، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تین کا کوئی سوال ہی نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی نہیں، وہ اپنی ذات میں اللہ ہے۔ تو فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، تین مت کہو، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، در حقیقت اللہ اکیلا معبود ہے۔ پورے آیت شریفہ کا خلاصہ یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکیلا معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے اس سے کہ اس کو کوئی اولاد ہو۔ اولاد جو ہے نا، انسان کی نسل جو ہے وہ اولاد پہ چلتی ہے، اور اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اولاد جو ہے وہ انسان کی کمزوری ہے، اولاد ہونا انسان کی کمزوری ہے، اگر اولاد نہ ہو تو نسل ختم ہو جائے گی۔
یہ تو ایک ضرورت ہے نا اولاد ہونا، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے ساری ضرورتوں سے، اس میں کوئی کمزوری نہیں، وہ اس کی ہر شان جو ہے وہ سب اعلیٰ مرتبہ ہے وہ، اس لیے فرمایا کہ پاک ہے وہ اس سے کہ اس کو ہو کوئی اولاد، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ارے اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ تم کو اولاد کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ تمہارا مال و متاع، تمہاری پراپرٹی، تمہاری وراثت تمہارے مرنے کے بعد کس کے حوالے کی جائے۔ ہم کو اولاد کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے ہماری اولاد اس کی وارث ہوگی، اس لیے اولاد کی ضرورت ہے نا۔ تو فرمایا اولاد کی ضرورت تم کو اس لیے کہ تمہاری مجبوری ہے، تم مر جاؤ گے، اور وہ اللہ جو ہے جو کچھ زمین و آسمان میں سب اسی کا ہے، تو اس کو کیوں اولاد کی ضرورت ہوگی؟ یہ فرمایا پاک ہے وہ کہ اس کو کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی کارساز۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا۔ دیکھو ایک لفظ یہاں پر آیا لن يستنكف المسيح، استنکاف کہتے ہیں کسی چیز میں اپنی شان سے کم سمجھنا، اس کو اردو میں کہتے ہیں آر محسوس کرنا، شرم محسوس کرنا، چھوٹا پن محسوس کرنا۔ فرمایا لن يستنكف المسیح، حضرت مسیح کے لیے کوئی چھوٹا پن نہیں ہے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہوں اللہ کے بندے، ولا الملائکۃ، اور نہ ہی فرشتوں کے لیے، مقربون یعنی مقرب بارگاہ، ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی چھوٹا پن محسوس کرے اس کی عبادت میں، ویستکبر، اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، بس وہ سب کو جمع کرے گا اپنی بارگاہ میں اکٹھا۔ آدمی اللہ کا بندہ ہے، یہ آدمی کی عظمت اور عزت ہے۔ آدمی اللہ کا بندہ ہے، یہ آدمی کی عزت ہے کہ یہ کسی کا بندہ ہے، کسی کا غلام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ ہے بندگی کی، پھر اس کا الگ الگ مقام جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف نے جہاں ان کی بہت اعزاز کی بات کیا تو وہاں پر نبی اور رسول کا لفظ ہٹا کر عبد کا لفظ استعمال کیا۔ آپ دیکھیے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے جہاں پر معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو، حالانکہ بے نبی یہی، بے رسول ہی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نبی اور رسول ہونا ان کا تو ایک خاص سب سے الگ مقام ہے حضرت کا وہ، لیکن سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان شروع ہوتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا۔ یہاں پر بھی بندے کے بدلے نبی اور رسول کہہ سکتے تھے، لیکن نزول قرآن کا تذکرہ آیا تو رسول کو بندگی کے ساتھ یاد کیا، معراج جیسا واقعہ آیا تو وہ وہاں پر بندگی کا تذکرہ فرمایا۔ تو اصل میں جو ہے سب سے اعلیٰ ترین مقام کسی انسان کا یہ ہے کہ اللہ کا وہ بندہ ہو، وہ اللہ کا جتنا سچا بندہ ہوگا، نبی سے زیادہ سچا کوئی بندہ ہو نہیں سکتا، اتنے اعلیٰ مقام پر ہوگا، بندگی کے اس اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ تو فرمایا لن یستنکف المسیح، مسیح حضرت مسیح کے لیے کوئی چھوٹا پن نہیں ہے، ان یکون عبدا للہ، اس میں کہ وہ ہوں اللہ کے بندے، والملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کے لیے، ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی چھوٹا پن محسوس کرے اس کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، پھر وہ ان سب کو جمع کرے گا اپنی بارگاہ میں اکٹھا۔ دیکھو یہ آر کا لفظ جو ہے نا اقبال صاحب، یہ آر کا لفظ جو ہے نا
یہ اردو میں نہیں استعمال ہوتا آج ہمارے ہاں. آپ 24 گھنٹے کے بعد میں کبھی آر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتا. اس لیے اس آر کو میں نے چھوٹا پن بنایا تھا، تو اس کا ترجمہ چھوٹا پن کا تاکہ لوگ سمجھ لیں. ورنہ کیا ہوگا کہ ترجمے کا بھی اگر ترجمہ کرنا پڑ جائے تو فائدہ کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، کہ ہم جو ترجمہ کریں وہ ایک بات تو یہ کہ قرآن کا کوئی لفظ جو ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے ترجمہ کرنے میں، یہ تو شرط ہے، ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم اس کو اتنی آسان زبان میں کرنے کی کوشش کریں. یہ آج کل اردو کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی فائی، غالب اور اقبال والی اردو تو ہم لوگ کو بھی نہیں آتی ہے، کسی کو ہم کو نہیں آتی. تو اتنی آسان زبان استعمال کرے جو عوامی زبان ہو، تاکہ پھر بعد میں آپ نے ترجمہ کر دیا. حضرت مسیح کے لیے کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، تو پھر وہ دیکھ رہا ہے آپ کی طرف، جس کو آپ نے ترجمہ سنایا، پھر بعد میں وہ آپ سے فون کرتا ہے. وہ آر کیا چیز ہوتا ہے؟ تو آر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا پن محسوس کرنا. میں نے بتایا کہ ہماری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی بندگی کے فہرست سے نکال دے، یہ اس کی سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑی محرومی ہے. اب یہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی بندگی کا موقع دیا ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں. فَيُوَفِّيهِمْ، یہ وفا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پورا دینا. اس کے پہلے میں نے بتایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ پورا دے گا انہیں ان کا اجر. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ عطا فرمائے گا اپنے فضل سے. یعنی جو عمل کیا اس کا اجر اور پھر اپنے فضل سے اس میں بہت زیادہ اضافہ. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے چھوٹا پن محسوس کیا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر وہ انہیں عذاب دے گا، عذاب دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور نہیں وہ لوگ پائیں گے اپنے لیے مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار، کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی، جو بھی ترجمہ کرنے والی کا کر سکتے ہیں. پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، پھر وہ انہیں پورا دے گا ان کا اجر اور مزید دے گا اپنے فضل سے. اور وہ لوگ جنہوں نے چھوٹا پن محسوس کیا اور تکبر کیا، پھر وہ عذاب دے گا انہیں عذاب دردناک، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. اگلی آیت دیکھیے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، تحقیق آ چکی تمہارے پاس برہان کہتے ہیں روشن دلیل کو، روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہم نے، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف، الیکم، تمہاری طرف، نورم مبینہ، نور واضح. انزلنا کا لفظ جب نازل کیا، کیا نازل کیا اللہ نے؟ کیا نازل کیا اللہ نے؟ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. تو ظاہر ہے کہ یہ نورم مبینہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. اے لوگو، تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کے، روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف واضح نور یا روشن واضح. جی، آیت آسان ہے. بس برہان لفظ جو ہے، برہان اصل میں کہتے ہیں دلیل کو، جس سے حجت پوری ہوتی ہے، اس کو برہان کہا جاتا ہے. یہ برہان جو ہے نا، یہ واحد ہے شفیق بھائی. اگر براہین ہوتا، برہان کی جمع براہین آتی ہے، تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا کھلی دلیلیں.
دلیلوں کے لیے براہین کا لفظ ہونا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے برہان کا لفظ، اس لیے اس کو صرف دلیل کہیں گے، اس کا ترجمہ ہاں جمع نہیں کر سکتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، یہ اصل لفظ ہے اعتصام، احتشام نہیں، ہاں الف عین کے ساتھ، تو الف عین تے صاد الف میم، اعتصام کا مطلب ہوتا ہے مضبوط پکڑنا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے وَاعْتَصَمُوا بِهِ، مضبوطی سے تھام لیا اسے کسے؟ اللہ کو، اور مضبوطی سے تھام لیا اسے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، پھر وہ عنقریب داخل فرمائے گا انہیں اپنی رحمت میں اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دے گا انہیں، الیہ، اپنی طرف، صراطً مستقیما، صراط مستقیم کی۔ دیکھو ترجمہ الفاظ کا سنبھال کے کرو، جو الفاظ ہیں اس کا ویسا ترجمہ کرو۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے تھام لیا اسے، پھر عنقریب وہ داخل فرمائے گا انہیں اپنی رحمت میں اور فضل میں، اور ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف صراط مستقیم کی۔ الیہ، وہ ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف صراط مستقیم کی، اس لیے کہ صراط مستقیم کی ہم نے اس کے پہلے آپ کو بتایا، تعریف ہی یہ ہے، وہ راستہ جو بندے کو اللہ سے ملا دے۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور خود قرآن میں یہ تشریح یہ موجود ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، ان ربی، یہ آیت ہے قرآن کی، علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب اس تک پہنچنے کا راستہ سیدھا ہے۔ تو صراط مستقیم جس کے لیے ہم نے دعا کی سورہ فاتحہ میں، صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو ہم کو ہمارے اللہ تک پہنچاتا ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے۔ دیکھو یہ آیت اب آخری آیت رہ گئی ہے سورۃ النساء کی، یہ آیت نمبر 175 ہو گئی الحمدللہ، آخری آیت 176 ہے، اور اس میں کلالہ کے میراث کا مسئلہ ہے۔ آیت بڑی بھی ہے، کچھ چیزیں اس میں سمجھنا بھی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے نشست کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورۃ النساء کی آخری آیت ہم کو پڑھنا رہے گا انشاءاللہ پیر کے دن، اور ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ پیر کو ہوگی۔ کل جمعہ ہے، جمعے کے جو معمولات ہیں ہم اس کے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا خیال رکھیں اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور جب بھی ہم دعا کریں ہم ایک امت کا فرد ہیں، اللہ نے ایک امت کا اللہ کے فضل سے ہم کو ایک فرد بنایا ہے، تو ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اقربا رشتہ داروں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت ضروری ہے کہ ہم اس پوری امت کی عافیت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، اور بطور خاص جو تعصب پرست طاقتیں ہیں، انہوں نے جس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنا کے رکھا ہے، روزانہ کی نئی نئی خبریں، ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، یہ بھی ہماری دعاؤں کا خاص ہے۔ اسی طرح فلسطین، غزہ، جہاں پر اسرائیل کی بربریت، اور خالی اسرائیل کیا بلکہ اس کے جتنے حالی محالی ہیں، امریکہ اور برطن اور سب کے سب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان سارے شیاطین کا جو ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری دعاؤں کا خاص حصہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ امت کی تشریح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ یہی ہے کہ یہ پوری امت ایک ایسے جسم کی طرح ہے کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے دانت میں درد ہو رہی ہے تو دانت دکھتا رہے اور وہ آرام سے سویا رہے، نہیں، دانت میں درد ہوتی ہے تو اس کی زبان اس کو بیان کرتی ہے، اس کی آنکھیں بے خواب ہو جاتی ہیں، اس کا بدن بخار سے تپنے لگتا ہے، پورے جسم پر اس کے اثرات پر۔ تو ہم جو امت مسلمہ، یہ پوری امت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم سے دی ہے، تو ہماری امت کے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے لیے بھی خاص طور سے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔